السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ مریض کی تیمارداری عیادت کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ ایک تو اپنے رشتہ داروں، دوست، احباب، پڑوسیوں، تعلق والوں کی بیماری کی حالت میں تیمارداری کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے پاس جانا، ان کو دعائیں دینا، ان کی دعائیں لینا۔ ایک تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اپنے فائدے ہیں، دوسرا اگلے کو تسلی ہے، نمبر 3 بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتی اخاہ المسلم عائدا، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گھر سے چلتا ہے، جب تک وہ وہاں نہیں پہنچتا گویا کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب وہ اپنے مریض کے پاس بیٹھتے ہیں تو رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر وہ صبح کے وقت تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے گیا ہے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا مانگتے ہیں۔ اگر وہ شام کو گیا ہے تو صبح کے وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل، ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کی بھی عیادت کی ہے، تیمارداری کی ہے۔ ایک یہودی لڑکا تھا، بیمار ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کا آخری وقت تھا، تو دوران عیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ اسلم، مسلمان ہو جا۔ وہ مسلمان ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عیادت کرنے کے جانے کی وجہ سے اسے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور وہ پکا جنتی بن گیا۔ تو بھائیو، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں۔ جب ہم کسی مریض کو دیکھتے ہیں، چند دن پہلے میرے ایک ماسٹر صاحب دوست ہیں، وہ اور میں اپنے پرانے نمازیوں کے پاس گئے جو کافی عرصہ سے صاحب فراش ہیں، یعنی بستر پر ہیں۔ تو جب ہم ان کے پاس گئے تو خوشی سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اب وہ چل نہیں سکتے تھے، ایسی انہیں چوٹیں آ گئیں، کمزور ہو گئے، 100 کے قریب ان کی عمر ہے، وضو کرتے ہوئے گرے تو ان کے پاؤں ٹوٹ گئے۔ تو خوشی سے ان کے آنسو آ گئے کہ آپ ہمیں پوچھنے کے لیے۔ دوسرا، ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا ایک جذبہ پیدا ہوا، ایک کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم صحیح طریقے سے چل پھر رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹی موٹی ہمیں بیماریاں لگ جاتی ہیں، یہ مسائل بن جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں جب ہم بڑے مریض کو دیکھتے ہیں۔ ایک تو اپنے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے شکرانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا اللہ ہم تو ٹھیک ہے، تیرا کروڑا مرتبہ شکر ہے۔ دوسرا، جس دکھی کے پاس جاتے ہیں اسے بہت زیادہ تسلی مل جاتی ہے، تو وہ رونے لگے، خوشی سے کہنے لگے آپ کے آنے کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ کیا ہوئی ہے، خوشی ہوئی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب کسی مریض کے پاس جاتے تو اسے یہ فرماتے، لا بأس طہورنی، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے آپ پاک ہوں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ ختم کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار یہ بھی پڑھتے جب مریض کے پاس جاتے، اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور کبھی کبھی مریض کے اوپر ہاتھ رکھ دیتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کر یہ اللہ کی حضور دعا مانگتے، اللہم اذہب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اللہ اس بیماری کو لے جا، تو لوگوں کا رب ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا، اور اسے ایسی شفا دے جس کے بعد بیماری نہ رہے بالکل۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بدوؤں نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا علاج کرا سکتے ہیں؟ یہ توکل کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندو علاج کراؤ، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نہیں پیدا کی جس کے لیے علاج نہ ہوتا رہو، یعنی ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے،
کوئی ایسی بیماری نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی بیماری کا ہمیں وہ علاج معلوم نہ ہو سکے یا ہماری پہنچ وہاں تک نہ ہو سکے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے۔ اسی طرح ایک طبیب نے، حضرت عبد الرحمن روایت کرتے ہیں کہ ایک طبیب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا مینڈک کے بارے میں کہ میں دوائیوں کے اندر مینڈک مار کر کے استعمال کر سکتا ہوں؟ یہ آج بھی طبیب کرتے ہیں، کچھ طبیب کرتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کو مار کر کے دوائیوں میں استعمال کرنے سے منع کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حرام چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا نہیں رکھی۔ اسی طرح شراب کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بطور دوا استعمال کر سکتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا کہ حرام تو یہ خود بیماری ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام کرا دیا کہ وہ انسانی جسم کے لیے، انسانی فطرت کے لیے، روحانیت کے لیے، ہر لحاظ سے وہ انسان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا۔ تو حرام چیز استعمال کرنا یہ ایک خود بیماری ہے۔ تو بھائیو، جب بھی کوئی رشتہ دار، کوئی دوست احباب جاننے والے بیمار ہوں، ان کی تیمارداری کرنی چاہیے، ان کے پاس جانا چاہیے، ان کی عادت کرنی چاہیے۔ اس میں ان کے لیے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں اور ہمارے لیے بھی فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔